الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى والمقتدى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد الصلاۃ. معزز سامعین و ناظرین، ماہ مقدس ماہ محرم الحرام کے انتہائی تقدیس والے لمحات ہمارے درمیان گزرتے چلے جا رہے ہیں. 11 محرم الحرام کا آج کا ہمارا جو خطبہ جمعہ ہے وہ جس عنوان سے موسوم ہے وہ خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ظلمت کدے میں نور حسینی رضی اللہ تعالی. اس سے پہلے کہ میں خطبے کے عنوان کی وضاحت کی جانب بڑھوں، سورہ بقرہ شریف کی آیہ مبارکہ نمبر 138 اس کی تلاوت میں نے کی. آئیے سب سے پہلے اس کے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اب یہ ایک آیہ مبارکہ میں 3 باتوں کا ذکر ہوا ہے. بہت چھوٹی سی آیت ہے ظاہر دیکھنے میں، لیکن قرآن کی فصاحت اور بلاغت، قرآن کا معجزہ یہ ہے، جہاں بہت سارے قرآن کے معجزات ہیں ان میں وہاں یہ قرآن کا بڑا اہم معجزہ ہے کہ اس کے الفاظ بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک بحر بے کراں اور بہت سمندر معانی چھپے ہوتے ہیں. اب آئیے جو میں نے ٹاپک آج کے خطبے کے لیے منتخب کیا وہ اس پیارے اور خوبصورت
عنوان سے متصف ہے ظلمت کدے میں نور حسینی۔ ظلمت کدہ کہتے ہیں جہاں سارا معاشرہ تاریک ہو جائے، جہاں ہر طرف اندھیرا چھا جائے، گمراہی اپنے عروج پہ چلی جائے، انسانیت کا جنازہ نکال دیا جائے، غریبوں کو لوٹ لیا جائے، فقیروں کی رسوائی کر دی جائے، بے آسراؤں اور ناداروں کا سر بازار تماشا بنا دیا جائے، اور مفلوق الحال لوگوں کو انسانیت کے درجے سے نیچے گرا دیا جائے، اور جہاں مستحق آدمی اپنے حق سے محروم کر دیا جائے، اور جہاں ظالم اور جابر کا استبداد اور ظلم اور جبر اپنے عروج پہ چلا جائے، اور ظالم کے دست ظلم کو کوئی روکنے والا نہ ہو، اور مظلومیت ایک گھٹے ٹوپ اندھیروں میں چھا جائے، اور ظلم کی چکی اپنی سبک رفتاری میں آگے بڑھتی چلی جائے، اور حق بات کو جرم ٹھہرایا جائے اور باطل بات کو اس کا نظریہ کہا جائے، تو ایسا ماحول اور مزاج جب کسی معاشرے میں آ جائے تو اسے کہا جاتا ہے ظلمت کدہ۔ میں شاید اردو ادب کے مشکل الفاظ بول گیا، آسان لفظوں میں اگر میں اس کی وضاحت کروں عام فہم انداز میں تو یہ ہوگا کہ جہاں پر آقا کی آمد سے قبل جو معاشرے کا ایک نظام تھا جہالت کا، ظلم کا، بربریت کا، انانیت کا، مادیت کا، دولت پرستی کا، اور ہر ایک جو تکڑا اور مضبوط تھا اس کا دست ظلم اپنے عروج پہ تھا، تو اس وقت انسانیت سسک رہی تھی، زمین رو رہی تھی، اور حشرات الارض اللہ کے حضور آسمان کی جانب منہ کر کے رو رو کے اپنے دست قدرت سے جو ان کی زبان تھی یا ہاتھ تھی اس انداز میں وہ دعائیں کر رہے تھے، اور اپنے دامن اور جھولیاں اٹھا اٹھا کے یہ مانگ رہے تھے، بھیک مانگ رہے تھے، اے مولا ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام، ہم نے تو موسیٰ کلیم جو دنیا اور جہان سے تمام ظلمتوں کو، تمام ظلموں کو ختم کر دے گا، اور آ کر وہ یہ اعلان کرے گا، اے بے سہاروں، اے یتیموں، اے فقیروں، اے غریبوں، اے مظلوموں، اب ذرا سر اٹھا کے جینا، اب تمہیں آسرا دینے والا محمد مصطفیٰ آ گیا ہے۔ یہ لمحہ تھا، ظلمت کدہ تھا۔ اب آپ ظلمت قدے کا معنی آسان سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ اس پر میں نے سیرت کے موضوع پر بہت سے خطبات آپ کو دیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، یہ بڑا عام فہم ایک موضوع ہے کہ آقا کی آمد سے قبل جو معاشرے کا حال تھا وہ سارے آپ جانتے ہیں، وہ کوئی اتنا مشکل اس کو سمجھنا نہیں ہے، بڑا آسان سا وہ موضوع۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ظلمت کدہ تو ظاہر ہے ایک زمانہ چل رہا تھا، عالم کفر عروج پہ تھا، اور اب نبی کوئی رسول نہیں تھا، ایک زمانہ درمیان میں فترت آ گیا، وقفے کا زمانہ آ گیا کہ کوئی رسول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ابھی نہیں آیا جس نے آ کر اعلان نبوت کیا ہو، تو ظاہر ہے لوگ گمراہ ہو گئے، لوگ راستے سے بھٹک گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ظلمت کدہ 60 ہجری کی اخیر میں اور 61 ہجری کی ابتدا میں پہلے ماہ میں یہ ظلمت کدہ کیسے بن گیا؟ یہ ایک بڑا خطرناک قسم کا سوال ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کو ہوئے جناب 51 سال گزر گئے ہیں۔ 51 سال کے بعد اصول تو یہ بنتا تھا کہ جیسے دن بدن نور اسلام کی کرنیں پوری دنیا پر پھیلتی چلی جا رہی تھی، اور اسلام کا وہ پودا ایک تناور درخت بن کے اپنے پھل لوگوں میں تقسیم کرتا چلا جا رہا تھا، تو اصول تو یہ تھا کہ یہ ہوتا کہ اب یہ نور بڑھتا چلا جاتا، لیکن اچانک کیا ہوا، دنیا نے کیا کروٹ لی کہ وہ نور ظلمت کدے میں بدل گئے، اسلام کا نقشہ بدلنے لگا، وہ حلال کو حرام کرنے لگا اور حرام کو حلال کرنے لگا، جناب وہ لونڈیوں کو اپنی ذاتی موضوع سمجھنے لگا، اور لوگوں کے عزت اور مال اور آبرو کو وہ اپنے ذاتی تصرف میں لا کر اس سے کھلواڑ کرنے لگا۔ یہ ہوا کیا
جب ایسا ظلمت کدا یزید ملعون کی صورت میں آیا تو ظاہر ہے پھر دنیا نے آسمان کی جانب دیکھا، مولا یہ ملعون آ گیا ہے، یہ ایسا بدبخت آ گیا ہے کہ جس نے دوبارہ سے وہ ظہور اسلام سے قبل کی ایک تصویر دوبارہ تازہ کر دی ہے، پھر وہی مظلوم ڈر رہا ہے، پھر وہی یتیم بے آسرا ہو رہا ہے، پھر مسکین راہ عافیت تلاش کر رہا ہے، عورت اپنی عزت کو پھر ڈھونڈتی پھر رہی ہے، اور آج بیٹی اپنی عزت کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہے، اور آج بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھ کے کھایا جا رہا ہے۔ انسانیت پریشان ہو گئی، لوگ ڈر گئے، انسانیت سے سکنے لگی، پریشان ہونے لگی کہ بھائی اب تو نبی بھی نہیں آئے گا، رسول بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کا نبی فرما گیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب تو کوئی رسول اور نبی بھی نہیں آئے گا جس کی امید واثق ہم لے کے بیٹھے کہ آگے ہمیں بچا لے گا۔ اب کیا ہوگا؟ ایسے میں جب مظلوم انسانیت نے بارگاہ سمدیت میں التجا کی، لوگوں نے دعائیں کی، اے مولا اب کوئی ہمارے لیے بھی مسیحا بھیج دے۔ اب رسول کی بات تو ہم نہیں کر رہے کہ رسول بھیج دے، وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ رسول آخری تھے، خاتم النبیین تھے، وہ تو تشریف لے آئے، اب کیا ہوگا؟ ایسے میں ظاہر ہے ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم جس قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب تو ہے نہیں، ہمارا تو دین ہے، دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ قرآن کا دعویٰ ہے اور قرآن کا اعلان ہے۔ ظاہر ہے جب قرآن کا اعلان ہے تو ڈیفینیٹلی رب کا اعلان ہے، رب کا کلام ہے قرآن۔ جب قرآن یہ کہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں لوگوں سارے مذاہب اور ادیان منسوخ کر دیے گئے، اب اللہ کے ہاں تو دین صرف ایک ہی رہ گیا اور وہ دین اسلام ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی نان مسلم یہ ہم سے سوال کر لیتا کہ لوگوں تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارا دین سچا دین ہے، تمہارا دین تمہارے ہر سوال کا جواب دیتا ہے، تمہارا دین وہ کامل ہے جس سے جب بھی جو سوال کرو زندگی کا وہ ہر ایک کا جواب دیتا ہے، اور تمہارا دین وہ ہے جس کے بارے تم یہ ہمیں بتاتے ہو۔ یہ نان مسلم کا سوال بن سکتا تھا کہ تمہاری ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، بتاؤ اب انسانیت مظلومیت کا شکار ہو گئی، اب انسانیت گٹے ٹوپ تاریخ اندھیروں میں چلی گئی، اب تمہارا اسلام کہاں کھڑا ہے؟ اب تمہارا اسلام اس سوال کا جواب ہمیں کیا دے گا؟ اب نان مسلم اس سوال کے جواب کے انتظار میں ہیں اور منتظر ہیں کہ اب تمہیں اسلام کیا راستہ دکھائے گا، اور اب تو جناب نبی اور رسول آنے والا معاملہ ظاہر ہے وہ ختم ہو گیا۔ عیسائی نے کہا اچھا تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو کیا اب تمہارے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارا نبی عیسائی آئے گا؟ بڑا ویلڈ سوال تھا عیسائیوں کا، بہت اہمیت والا سوال ہے اور بڑا سمجھنے والا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے ان کا حق ہے یہ وہ سوال ہم سے کرتے مسلمانوں سے۔ بھائی ظاہر ہے انسانیت بری طرح شکار ہو گئی۔ کیا ساری کتابوں میں نہیں لکھا، تاریخ کی کتابوں میں، کہ یزید نے حلال کو حرام کر دیا، حرام کو اپنی مرضی سے حلال کر دیا، شراب کو حلال سمجھ کے وہ پیتا تھا۔ شراب ایک پینا الگ گناہ جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کو حلال سمجھ کے پینا یہ تو کفر ہے، انسان مسلمان ہی رہتا، یہ کفر ہے۔ نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کہنا کہ نماز ہے ہی نہیں یہ کفر ہے۔ جو بولے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا، نہیں پڑھتا گناہ کبیرہ ہے، رب کبھی ہدایت دے دے، معافی مانگ لے، رب معاف کر دے گا، لیکن کہے اسلام میں نماز ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کسی ایک ارکان اسلام جو فرض ہیں اس کا انکاری کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے۔ مرتد کافر سے بھی برا ہوتا ہے، وہ مرتد ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے ایسے ماحول میں انسانیت نے یہ سوال کیا کہ اب ہمیں کون بچائے گا؟ اور بھائی نبی تو نہیں آئیں گے، رسول نہیں آئیں گے۔ عیسائی مشرک نے یہ کہا اچھا تم یہ کہتے ہو
کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر تمہاری بات بنے گی, پھر تمہارے مسائل حل ہوں گے. عیسیٰ تو جب آئیں گے سو آئیں گے, انسانیت کو تو اب کسی مسیحا کی ضرورت ہے, اب کیا ہوگا؟ تو ہم نے کہا جناب تمہارا سوال بالکل درست ہے, ہم تمہارے سوال کو اون کرتے ہیں, لیکن ہم نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں دین اسلام ہے, اور اسلام ہمارا وہ ہے, قرآن ہمارا وہ ہے جس نے کسی سوال کا جواب چھوڑا نہیں ہے, اس نے ہر سوال کا جواب دیا ہے, اور اپنے ماننے والے کو یہ چیلنج دیا ہے کہ تو جس جگہ پہ بھی چلا جائے پریشان مت ہونا, تو جب بھی ہمیں بلائے گا ہم تیری مدد کو پہنچائیں گے. ہم نے اپنے دین کو دیکھا, ہم نے اپنے دین سے پوچھا اے دین بتا, اب انسانیت مظلومیت میں چلی گئی, ظلمت کدا, میرے خطبے کا عنوان یاد رہے, ظلمت کدے میں نور حسینی, وہ عنوان یاد رہے. اب ظلمت کدے میں اب ہمیں نور کہاں سے ملے گا؟ تو ہم نے کہا آؤ ہم تمہیں سیرت محمدی سے جواب دیتے ہیں. ہمارے نبی نے کسی سوال کو چھوڑا نہیں ہے, ہر سوال کو مکمل کیا ہے. اگر اس نے یہ دعویٰ کیا تھا جب منبر پہ بیٹھ کے کہ آؤ لوگو فاسألوا ما شئتم فاسألونی ما شئتم, آج مجھ سے جو سوال کرنا ہے میں تمہیں ہر سوال کا جواب عطا کروں گا. اس کے بعد یہ جملہ کسی اور نے بھی بولا تھا. میں ہلکا سا اشارہ کر کے آگے بڑھوں اپنے خطبے کی جانب, کہیں ہم اس موضوع میں نہ محو ہو جائیں. جناب خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ممبر پہ تشریف لے آئے, اور ممبر پہ بیٹھ کے یہی جملہ دہرا دیا جو سرکار نے فرمایا تھا. آپ ممبر پہ رسول پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں سلونی ما شئتم, موئے لوگوں جو پوچھنا ہے مجھ علی سے پوچھ لو. آج اب ظاہر ہے یہ سوال بڑا اہم تھا, تو ہم نے کہا جناب آؤ ہم تمہیں اس کا جواب دیتے ہیں. ہم نے حدیث پاک کو دیکھا, ہم نے سیرت رسول کو دیکھا, ہم نے زندگی حیات طیبہ مصطفیٰ کو دیکھا, تو سرکار کی ایک حدیث, سرکار کا ہمیں ایک قول مل گیا. سرکار نے کسی کو مسجد نبوی کے اندر گھر میں اعلان نہیں کیا. گھر کے اعلان گھر کے لیے ہوتے ہیں, گھر کی بات گھر والوں کے لیے ہوتی ہے, لیکن جو بات پبلک میں کی جائے وہ پبلک والوں کے لیے ہوتی ہے. جو بات مسجد میں کی جائے, مسجد ایک پبلک پلیس ہے, یہ عوامی اجتماع کی جگہ ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. جو یہاں بات ہوگی وہ بات کیا ہوگی؟ وہ قیامت تک کے لیے ایک سند اور اتھینٹک, ایک ریلیجن, ایک اصول اور قانون اور ضابطۂ حیات اور اصول اسلام بن جائے گا. کیوں؟ منبر مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے پبلک کے درمیان, لوگوں کے درمیان عام اعلان کیا. اعلان کیا تھا وہ اعلان سنیے گا, عیسائیوں کے, یہودیوں کے, غیر مسلموں کے سارے سوالوں کا جواب ہے. سرکار نے فرمایا حسین و منی و انا من حسین, لوگوں حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. ہم نے کہا یہ تمہارے سوال کا جواب ہے. عیسائی نے پھر پوچھا جناب میں نے تو یہ پوچھا تھا کہ یہ ظلمت کدے میں نور اور روشنی لے کر کون آئے گا, انسانیت کو مظالم سے کون چھڑائے گا؟ تو آپ نے عجیب کیا, آپ نے حدیث پڑھ دی کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یہاں کہاں لکھا ہے کہ جب ظلمت کدا آئے گا تو وہاں پر روشنی بکھیرنے والا اور غریبوں اور یتیموں اور بے آسراؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا حسین ہوگا؟ ارے یہ کہاں لکھا ہے؟ تم نے تو حدیث سنا دی حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. میں نے کہا تم نے سوال ہمارے جواب کو سمجھا نہیں ہے. ذرا بصیرت چاہیے, بصارت بھی چاہیے, بصیرت بھی چاہیے. بصیرت کیا ہے؟ جب حضور نے پبلک میں بیٹھ کے یہ اعلان کیا, کوئی ایک دو لوگ نہیں ہیں, لاکھوں کا مجمع, اور لسان اثر کس کی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آپ نے یہ فرمایا نا حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے, میں حسین سے, صحابہ نے سوال کیا. سرکار ایک بات تو بڑی آسانی سے سمجھ آ گئی کہ حسین آپ سے ہے. یہ تو بڑی عام فہم بات ہے, آپ نانا ہیں اور حسین آپ کے نواسا ہیں, بڑی آسان بات ہے, سمجھ آ گئی کہ حسین آپ سے ہے. یہ جو آپ نے دوسرا کلمہ ارشاد فرمایا ہے نا کہ آنا من حسین, میں حسین سے ہوں, یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اور بھائی
بیٹا کہے میں اپنے ابے سے ہوں تو بات سمجھ آ جاتی ہے نا. ظاہر ہے بھائی اپنے والد گرامی سے ہی ہے نا, اپنے باپ سے ہی ہے تو بات سمجھ آ گئی. اگر باپ یہ کہے میں بیٹے سے ہوں, آپ سوچیں گے یہ کیا ہو گیا, یہ الٹ منظر کیا ہو گیا. بیٹا تو باپ سے ہو گیا, سمجھ آ گئی, اور باپ بیٹے سے کیسے ہو گیا؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے اور نہ سمجھ آنے والی بات ہے. جب یہ سرکار سے سوال کیا گیا, یہی سوال صحابہ نے بھی کیا, اور اچھا ہوا کہ صحابہ کرام نے وہاں بیٹھ کے سوال کر لیا. آج قیامت تک آنے والے ان کے نام پہ بات کرنے والے لوگوں کو جواب انہی سے مل گیا. حضور نے فرمایا لوگوں میرا یہ فرمانا کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, میں حسین سے ہوں, میں حسین سے ہوں, اس کا مطلب یہ ہے ایک وقت آئے گا میری امت پر جب امت دعا کرے گی, اپنے دامن پھیلا کے دعا کرے گی اور عرض کرے گی اے آقا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. آقا جب مشکل پڑھا کرتی تھی ہم آتے تھے آپ کے دربار گوہر بار میں, اب جناب دوبارہ اسلام سے قبل والا وہ ماحول بن گیا, اب حلال کو حرام, حرام کو حلال اور ظلم کو جائز اور روا رکھ دیا گیا. اے آقا ہم تو آپ کے ماننے والے, ہم تو آپ کے چاہنے والے, آپ کے حضور اپنی گردنیں جھکانے والے, ہم تو یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ حضور سے جب بھی مانگا, جس وقت مانگا, جس نے مانگا, جتنا مانگا, جو بھی مانگا, تیرے اور میرے آقا نے جھولی بھر کے کہا ذرا کچھ اور بھی مانگ, اور بھی مانگ. سرکار ہم اب کدھر جائیں؟ سرکار نے فرمایا جب انسانیت مظلومیت کی اس چکی میں پس رہی ہوگی اور سوال کرے گی کہ اے مولا اب کون آئے گا, تو فرمایا ایسے ماحول میں ساری دنیا حج کرنے کے لیے بیت اللہ کے دروازوں اور دہلیز کعبہ اور مقام ابراہیم پہ کھڑی ہوگی. ایسے میں میرا حسین میرے پیغام کو بچانے کے لیے کربلا کی سرزمین پہ کھڑا ہوگا. فرمایا آنا من حسین, میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا, ہزاروں کا گروہ ہوگا, ہزاروں کے مقابلے میں صرف میرا ایک حسین کھڑا ہوگا, اور حسین تلوار ذوالفقار اور عبائے مصطفیٰ اور امامہ مصطفیٰ سر پہ پہن کے کہے گا اوے اسلام کی شکل بگاڑنے والوں, اوے ظلم کو حلال کرنے والوں, حرام اور ناجائز کو جائز کرنے والوں, زنا کو حلال کرنے والے, شراب کو حلال کرنے والے, تم نے کیا سمجھا کہ یہاں سے نسل حسین اور نسل مصطفیٰ دنیا سے چلی گئی؟ آپ نے فرمایا میں تجھے ایک حدیث سناتا ہوں. امام عالی مقام نے یزیدی لشکر کو للکار کے یہ کہا تھا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, حسین مصطفیٰ سے ہے. یہ بات تو پوری ہو چکی تھی, مصطفیٰ حسین سے ہے, یہ آج کربلا کے دن میں حسین ثابت کر کے دکھائے گا. اور سامعین مکرم یہاں ایک سوال بنتا ہے, آپ پوچھیں گے حسین پاک نے بار بار ایک جملہ کیوں دہرایا یزیدیوں کے ہاں؟ اوے لوگوں مجھے سمجھو, میں حسین رسول اللہ کا شہزادہ ہوں, میں حسین رسول اللہ کا نواسہ ہوں, میں حسین محمد علی کا بیٹا ہوں, میں حسین علی کا لخت جگر ہوں. یہ وہ 3-4 جملے ہیں جو امام علی مقام نے جگہ جگہ یزیدیوں کو سنائے ہیں. اس کا جواب بھی سن لیجیے. وجہ کیا تھی, آپ نے یہ بار جملہ کیوں دہرایا؟ ان بدبختوں نے یزیدی گروہ میں ایک جملہ پھیلا دیا تھا. جملہ کو کیا پھیلایا؟ انہوں نے جملہ یہ پھیلا دیا کہ نعوذ باللہ, ہائے افسوس, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ اس ملعون شخص اور اس لعنتی کردار, اور اسے انسان کہنا بھی انسانیت کی تذلیل ہے, یزید کے حق میں جب جملے بولتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جناب یزید کے بارے میں بھی تم بات کرتے ہو. افسوس یہ ہے
کہ اس یزید نے اپنے لشکر میں کیا پھیلا رکھا تھا. اس نے بدبخت نے وہی جملہ پھیلا رکھا تھا جو کافروں نے میرے محمد عربی کے بارے میں بولا تھا، جس کے بعد سورہ کوثر کی 3 آیت نازل ہوئی تھی. لوگوں نے کہا محمد عربی کا کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، اور نعوذ باللہ جب یہ چلے جائیں گے ان کی بیٹیاں بس چلی جائیں گی، بیٹا ہے کوئی نہیں، ان کا نام مٹ جائے گا، نعوذ باللہ ان کی نسل ابتر ہو جائے گی. تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا تھا پیارے حبیبی نے بتا دے ان شانیہ کا ہو الابتر، تو ابتر نہیں رہے گا، تیرے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے. اب یہی کافروں کا جملہ، یہی منافقوں کا جملہ اس منافق اعظم یزید ملعون نے پھیلا رکھا تھا اپنے لوگوں میں. اور وہ کیا تھا؟ کہتا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل ختم ہو گئی، اب محمد کے وارث حمل ہو گئی ہے. اس لانتی نے یہ جملہ پھیلا رکھا تھا. تاریخ کی ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے. لشکر میں یہ جملہ پھیلا رکھا تھا. نعوذ باللہ محمد تو ان کی تو اولاد رہی نہیں ہے، وہ دنیا سے چلے گئے. واہ سرکار دو عالم، واہ میرے پیارے رسول، آپ کی بصارت کو بھی سلام، آپ کی بصیرت کو بھی سلام، آپ کی عظمت کو بھی سلام، آپ کے مکان کو بھی سلام، آپ کے علم غیب اور دور نظری کو بھی سلام کہ آقا نے بچپن میں حسین کے بارے میں فرما دیا تھا. آقا جانتے تھے ایک زمانہ آئے گا جب یہ بدبخت آئے گا اور ہو سکتا ہے اس کے بعد اس بدبخت کو ماننے والا بھی کوئی دنیا میں آ جائے جو یہ اعلان کر دے گا کہ محمد عربی کی اولاد ختم ہو گئی. سرکار نے مدینہ منورہ میں اور مسجد نبوی کے ممبر میں، گھر میں نہیں باہر ممبر میں پبلک میں یہ اعلان کیا تھا الحسن والحسین هو ابنایا. اے لوگو یہ میرا جملہ سن لو، یہ میرا خطبہ سن لو. سرکار نے فرمایا حسن بھی محمد کا بیٹا ہے، حسین بھی محمد کا بیٹا ہے. زندہ باد. عالی مرتبت آگے میں موضوع کو ختم کروں ایک آدھے منٹ کے اندر. یہ سرکار کا فرمانا الحسن والحسین ہوا ابنایا. سرکار کا اپنے زمانہ میں پبلک میں آ کے یہ اعلان کرنا یہ آقا کی اس علم غیب کی دلیل ہے کہ آقا نے جان دیا تھا، آقا کو بتا دیا گیا تھا. اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پاک اور وہ شیشی والی مٹی اس بات کی گواہ تھی. آقا نے سیدہ ام سلمہ کو بلا کے فرمایا تھا کہ یا سلمہ خذ حاضر التراب، اے سلمہ یہ مٹی لے لیجئے، اذا تحولت دمن، جب یہ خون بن جائے گی سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے. اور اس کے بعد حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو رات کو خواب میں نے دیکھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے میرے خواب میں، اور سرکار کی میں نے داڑھی مبارک کو دیکھا. داڑھی آپ کی گرد آلود ہے اور اس پر خون لگا ہے. تو میں نے دیکھا، میں نے کہا سرکار یہ کیا ہوا آپ کے چہرہ انور کے، یہ آپ کے داڑھی مبارک پہ مٹی، نعوذ باللہ مٹی لگی ہوئی ہے، گرد آلود ہے اور خون لگا ہے، یہ کیا ہوا؟ تو آپ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس ابھی میں کربلا کی سرزمین سے آ رہا ہوں، حسین کا خون لے کے آ رہا. لوگوں ظلمت کدے میں نور حسینی، جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، ظلمت کدے میں نور حسینی کو سمجھو. اور آج بھی اور قیامت تک بھی جب بھی اس کائنات میں ظلم آئے گا تو یاد رکھنا اس ظلم کدے میں نور تمہیں حسین کا ہی نظر آئے گا، تمہیں نور حسین کا ہی نظر آئے گا. اور اس لیے کہ کائنات کے اندر میں یہ آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں، اس پوری انسانی تاریخ میں صرف حضور کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، میں آدم علیہ السلام سے بات کر رہا ہوں. آدم علیہ السلام جب سے دنیا پر پہلے انسان کا وجود آیا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ بات یہ دعویٰ میں کر رہا ہوں، یہ دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں، اور اس دعوے کی دلیل آپ جب چاہیں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے اس دنیا کے اندر، اس انسانیت کے اندر جو کردار
جو کردار حق کے ساتھ ڈٹ کے صرف 72 کی تعداد میں ہو کر ہزاروں کے مقابلے میں اگر کوئی مارکا ہوا ہے تو صرف مارکہ کربلا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور مارکا نہیں جہاں پر ایک طرف 72 اور دوسری طرف ہزاروں کا مجمع ہو۔ ایسا روح انسانی نے اور روح زمین نے کبھی منظر نہیں دیکھا۔ یہ منظر دیکھا گیا ہے تو صرف 61 ہجری میں حسین کی صورت میں دیکھا گیا ہے اور یزید کے مقابلے میں، اور امام علی مقام نے وہاں پر اپنا خون مبارک جو دیا اور شجر اسلام کو جو زندہ کیا۔ یہ کیا اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے آپ کے اس جملے پہ بات میں ختم کروں گا کہ خون دل دے کے، یہ حسین کا پیغام دے رہا ہے اقبال اپنے الفاظ میں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم۔